یہ جو کٹا ہے جائز ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جانوروں کو خود قربان کیا ہے اور آپ کے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی ان جانوروں کو قربان کیا ہے، یہاں تک کہ آپ کی ازواج مطہرات جو ہماری مائیں ہیں امہات المومنین، انہوں نے بھی ان جانوروں کی قربانی کی ہے، تو وہ افضل ہے، اولا ہے، اور وہی قربانی کے جانور ہیں۔ یہ جانور جو ہے یہ عرب میں پایا ہی نہیں جاتا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دین مکمل ہوا تو یہ جانور عرب کے اندر تھا ہی نہیں۔ اس کو گائے تو کہتے نہیں ہیں، اگر پوری منڈی میں گھوم لے کسی سے کہیں اسے گائے کہے، کوئی نہیں کہے گا، کہتا گائے نہیں ہے، یہ کٹا ہے یا بھینس ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ گائے کی نسل میں سے بھی نہیں ہے، زبردستی ہمارے کچھ جو ہے وہ لغت والے یا کچھ اور علماء جو ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس کی قسم ہے، جبکہ یہ اس کی قسم بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ان کے دودھ کا بھی فرق ہے، ان کی شکل کا بھی فرق ہے، ان کے جو ہے وہ یہاں تک کہ ڈی این اے کا فرق ہے۔ اچھا، آپ کا یہ کہنا ہے کہ کٹے کی قربانی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے شریعت کے مطابق جائز نہیں ہے؟ جی بالکل جائز، کلیئر کٹ یہ بات ہے، بالکل 100% کلیئر بات یہ ہے کہ یہ جانور قربانی کا نہیں ہے، مگر نہ اللہ رب العالمین اس کا قرآن مجید میں ذکر کر دیتے۔ بھینس کی قربانی جائز ہے، اس پر امت کا اجماع رہا ہے۔ اب بعض اہل حدیث حضرات نے اس میں اختلاف کیا، لیکن ماضی کے جو اہل حدیث ملتے ہیں وہ بھی جائز سمجھتے تھے۔ ماضی میں جو اہل حدیث تھے تو ان کی کتابوں میں بھی اس کا جواز لکھا ہے، اس کے جواز پر اجماع ہے۔ اور اجماع کی وجہ کیا ہے، اس کی لاجک کیا ہے کہ بھینس کو گائے کی قسم میں داخل کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر ہو سکتا ہے کسی ڈاکٹر کو اعتراض ہو کہ میڈیکلی تو بھینس اور گائے کی جنس الگ ہے۔ شریعت میڈیکل کو نہیں دیکھتی، شریعت یہ دیکھتی ہے کہ گائے کی قربانی جن وجوہات پہ جائز ہے وہ تمام کے تمام وجوہات بھینس میں بھی پائی جاتی ہیں۔ گائے دودھ دیتی ہے، گائے گھاس کھاتی ہے، جگالی کرتی ہے، اور نسل کے لیے رکھا جاتا ہے اس کو، اور سب سے بڑی بات یہ کہ چوپایا ہے اور گھریلو ہے، یعنی پالتو جانور ہے، جنگلی نہیں ہے۔ تو بھینس میں بھی یہ ساری چیزیں گائے والی پائی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی ایک الگ نوعیت کی وجہ سے اس میں بہت ساری کوالٹی اس سے گائے سے الگ ہے، لیکن شریعت اتنی پیچیدگیوں میں نہیں جاتی۔ تو اہلی ہے، یعنی اہلی کا مطلب وحشی نہیں ہے۔ تبھی آپ دیکھیں جو جنگلی گائے ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے، جنگلی جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے بھینس کو لاحق کیا گیا ہے گائے کے ساتھ، یعنی الگ سے اس کے لیے نس نہیں ہونی چاہیے، نس کی ضرورت نہیں ہے۔ گائے کی جواز کی جو دلائل ہیں تو بھینس کو گائے ہی کی قسم میں شرعی طور پر شامل کیا گیا ہے۔ تو ہمیشہ سے اس کی قربانی کو علماء فقہاء جائز کہتے رہے ہیں، جاموس عربی میں کہتے ہیں بھینس کو۔ تو اس کے اب ٹھیک ہے، بعض اہل حدیث نے اس میں اختلاف کیا ہے، وہ ان کا اپنی ذاتی رائے ہے، لیکن ایک مسئلے پر جب اجماع ہو جاتا ہے تو اس سے اختلاف کی پھر اجازت نہیں ہوتی۔ تو بھینس کی بھی جائز ہے، بھینسے کی بھی جائز ہے، جائز ہے۔